الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، تیزی سے اس کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے رمضان کا احترام ہونا چاہیے، رمضان کی قدردانی ہونی چاہیے، رمضان کے اعمال کی پابندی ہونی چاہیے، رمضان کے اوقات کو اچھے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کی ان چند ایام کے جو باقی رہ گئے ہیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں شکایت ہے، حالات از خود بدلتے نہیں ہیں، ہمارے اعمال جب بدلتے ہیں تو حالات بھی اللہ کے حکم سے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حالات اگر ہمارے حق میں ہو، حالات صحیح ہو جائیں، راحت اور خوشحالی کے حالات آ جائیں، مسلمانوں کو طاقت اور غلبہ نصیب ہو جائے، راحت اور سکون کا ماحول ہو جائے، تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اپنے اعمال کو بدلنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بدلنا چاہیے، اپنے نظام کو بدلنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ہمارے لیے موقع ہے، اپنے حالات کا اجسر نو ہم جائزہ لیں، کہاں کمی ہے، کہاں کمزوریاں ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں، اور یہ اوقات کم از کم ہم اللہ کے لیے اس کو فارغ کریں، اور جو کمزوریاں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو تعارف قرآن میں کیا ہے، قرآن میں رمضان کا جو تعارف کیا ہے وہ قرآن کی نسبت سے کیا ہے۔ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ گویا رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے، رمضان کا احترام اور اس کی قدردانی قرآن کی وجہ سے ہے، بلکہ جس رات میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا اس رات کو محترم اور قدردانی والی رات قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہا ہم نے تو اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، بڑی احترام والی اور قدر و قیمت والی رات میں نازل کیا، جو ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو گویا جس رات میں قرآن کو نازل کیا اس رات کو بھی اللہ نے خیر اور برکت کی رات قرار دیا، عظمت کی رات قرار دیا، 1000 مہینوں پر بھاری رات قرار دیا۔ تو اس قرآن کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے، اس قرآن کا کیا مقام ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مہینے کو اللہ نے عزت دی، رات کو اللہ نے عزت دی، اور جو روزے دار ہیں ان کو بھی اللہ نے عزت اور شرافت دی۔ اسی لیے روزے کے جو مقاصد ہیں اور قرآن کے بھی جو مقاصد ہیں وہ دونوں تقریباً یکساں ہیں۔ قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈر کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، اللہ کی اطاعت کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور روزے کے بارے میں بھی فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو روزے کا مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے، اور قرآن سے ہدایت پانے والے بھی متقی ہیں، تو دونوں کے مقاصد میں بھی یکسانیت ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ
مہینہ خاص طور پر ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن پر زیادہ توجہ دیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تفسیر بھی تھے اور جو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور ماڈل بھی ہیں، آپ کے بارے میں معمولات بتایا گیا، آپ کے معمولات میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت اس وقت بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں ملاقات ہوتی تھی۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن مجید اس رمضان تک نازل ہوا ہوتا، پورے قرآن کا ایک دور حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا، یعنی سنایا۔ باقی نماز بھی جو اللہ کے رسول نے پڑھا ہوگا اور باقی اوقات بھی جو پڑھتے ہوں گے ان کی تعداد اور ہے، صرف حفظ جتنا ہوا تھا اس کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 2 مرتبہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ قرآن کو جو اس مہینے سے تعلق ہے وہ دوسرے مہینے سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی جو حکمت، قرآن کی جو اسرار اور قرآن کی جو برکتیں اس ماہ میں کھل کر آتی ہیں وہ دوسرے مہینوں میں اس طرح سے نہیں آتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کا اور تابعین کا اور اسلاف کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں سارے کام کاج کو چھوڑ کر صرف قرآن سے اس اپنا تعلق جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ کاروبار کرنے والے اپنا کاروبار بند کرتے تھے، درس و تدریس دینے والے اپنے درس و تدریس کے سلسلے کو بند کرتے تھے، بلکہ بڑے بڑے محدثین اپنے حدیث کے درس کو بند کر دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں اپنے اوقات کو صرف کر دیتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس مہینے سے خصوصی قرآن کو لگا ہوا ہے، تو ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اس قرآن کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہمارا اس قرآن سے کتنا تعلق ہے جس قرآن کو اللہ نے قوموں کی عزت کا ذریعہ بنایا، سربلندی کا ذریعہ بنایا، ترقی کا ذریعہ بنایا، رحمت کے عام ہونے کا ذریعہ بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تلاوت وہ بھی نام کی حد تک، باقی اس پر غور کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو تو یہ اس معاملے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل پیچھے ہے وہ امت۔ افسوس ہوتا ہے جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے، قرآن جیسا پیغام موجود ہے، اس پیغام پر غور کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتی، اس قرآن پر وہ غور نہیں کرتی۔ جب غور نہیں کرے گی، جب سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی تو پھر اس پیغام سے فائدہ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ جب اس پیغام سے فائدہ نہیں اٹھائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے، نصرت کیسے آ سکتی ہے، سربلندی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ پکار کر ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دیں، تلاوت کثرت سے کریں، اپنے قرآن مجید کو یاد کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کے پیغام کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکیں اور پوری امت میں اس پیغام کو عام کر سکیں۔ اگر رمضان کے مہینے کو ہم نے غنیمت سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر کے لیے قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ دیں گے اور قرآن کی برکتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ دے اور رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔